آپ پروف کرو. ہم نے تو چیلنج دیا سارے ملاؤں کو کہ پروف کرو میرے سوال کو, رسول اللہ کے رسول کیسے تھے, پروف کرو نا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مان لیا؟ جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی. رسول اللہ کے رسول نہیں ہے, ایک فیک رسول ہے. بات مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی لائن میں ہو مائک نمبر 2 میں تو سوال کر سکتے ہیں. نمستے سر, میرا نام وکی سونوڈ ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ. میرا سوال یہ تھا کہ اتنے سالوں سے جو ہمارے ریلیجیس بکس آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر پا رہے, جو آج آپ نے پروگرام لیا, جو وید گیتا میں سے بتائے ہمیں, آج میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے, مگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں. میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھنا. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اکثر دیگر مذاہب کے دھرم گرو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گرو کی دکان کیسے چلیں گی؟ آپ سمجھے؟ تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے وہ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں. میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے. اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے, میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں, تقریباً 7 سال پہلے, میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے. ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو, اپنی مذہبی کتاب پڑھو, تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے. خدا کے قریب اور آئیں گے آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دس آنسر دی کوسچن برادر. تھینک یو سر.